الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان ملک محمد صدیق۔ اس پروگرام میں میں پیف کے مسائل اور ان کے حل پہ ایک دفعہ پھر بات کروں گا۔ آج کل پیف کے حالات بہت زیادہ گمبھیر ہو چکے ہیں، جس کے اوپر پیف پارٹنرز میں بہت زیادہ پریشانی پائی جاتی ہے۔ تو آج اسی حوالے سے ایک پینل ہمارے ساتھ موجود ہے جو پیف کے مسائل کے حوالے سے، ان کے حل کے حوالے سے اور موجودہ جو حالات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ عمر امجد میو صاحب، جو کہ اسکول پیف پارٹنر بھی ہیں اور اسکول اونر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب چودھری الطاف حسین جٹ صاحب، جو کہ اسکول اونر ہیں، جن کا تعلق ضلع چھنگ سے ہے۔ تو ضلع چھنگ میں بھی پیف کے اسکول مالکان جو ہیں پیف کی موجودہ صورتحال پہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ صاحب بتائیے گا کہ جو پیف کے مسائل ہیں آج کل وہ کس قسم کے ہیں، اور پیف پارٹنرز کی آج کل جو کٹوتی ہو رہی ہیں وہ کس حوالے سے اور کیوں ہیں؟ پیف کے حالات جو ہیں اسکول مالکان کے انتہائی وہ مایوس کن ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے جھنگ کے علاقہ میں ایک پیف اسکول مالک نے، جس کے پاس 800 تعداد تھی، لیکن اس کو پیمنٹ جو ہے وہ میرے خیال میں 500 بچوں کی مل رہی تھی، تو اس نے اپنا پیف سے علاج ختم کروا لیا۔ اسی پریشانی کی وجہ سے اب غریب لوگوں کو وہاں پہ فیسیں پے کرنی پڑیں گی۔ جس کے 5 بچے پڑھتے ہیں، اب اس کو یا تو صاحبزادہ وہاں سے بچے ہٹانے پڑیں گے یا وہاں پہ اس کو فیسیں دینی پڑیں گی۔ اگر وہ کوئی بھی ماں باپ جو ہے اپنے بچے ہٹاتا ہے، کسی اور اسکول میں لے کے جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی ان کا داخلہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ پیف نے اپنے تمام اسکول جو پنجاب میں ہیں ان کے داخلے پہ پابندی لگا دی ہے، اور ان کو پیمنٹ بھی نہیں ہو رہی 3 مہینے سے۔ یہ مسائل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب پیف کی انتظامیہ، جو کہ وزیر تعلیم صاحب کے شاید حکم نامے کو وہ پروف کر رہے ہیں ایم ڈی صاحب، کہ پچھلے 6 مہینے سے کٹوتیاں کر رہے ہیں۔ پیف کی جو حاضری ہے، وہ جو بورڈ آف ڈائریکٹر کی جو میٹنگ ہوتی ہے، ان کی جو کابینہ ہے، انہوں نے 80% جو ہے نا الاؤ کی ہوئی ہے۔ 80% سے اگر کم ہوتی ہے حاضری تو اس پہ پارٹنر کو فائن ہوتا ہے، اور اس کو 10,000 روپے فیس جمع کروا کے دوبارہ ریوزٹ کروانا پڑتا ہے۔ لیکن نئے ایم ڈی صاحب جو آئے ہیں، انہوں نے یہ حکم نامہ جاری کیا ہے کہ اس دن جتنی حاضری ہوگی 85% ہے تو پیسے 85% حاضری کے ہی ملیں گے، اگر 90 ہے تو اس کو 90 کے ہی ملیں گے۔ اچھا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیف کے جو ایم ڈی صاحب ہیں یا موجودہ منسٹر آف ایجوکیشن ہیں، وہ پیف کے جو بورڈ آف ڈائریکٹر کے ایس او پیز ہیں یا ان کے جو احکامات ہیں یا پیف کے جو ایس او پیز ہیں، ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ کٹوتیاں، ناجائز کٹوتیاں کر رہے ہیں؟ ہاں جی، جبکہ وہ جو چیئرمین صاحب ہیں واسع قیوم عباسی صاحب، وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ 30 سال ہو گئے اس ادارے کو بنے ہوئے، یہ شاید 1992 میں لانچ ہوا تھا، تو اس کی یہی حاضری 80%۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 80% ہمیں پارٹنر حاضری دے رہے ہیں، اس کے اگر کم ہوتا ہے تو اس پہ ہم فائن کرتے ہیں۔ لیکن نئے ایم ڈی صاحب نے ایک بہانہ ہے پارٹنر کو ذلیل کرنے کا، کہ ایک دوست کے بھی پیمنٹ آئی ہے، اس کے 3 لاکھ روپے بنے ہیں، اس کو 15,000 روپے ملا ہے۔ ایک دوست ہے ای وی ایس کا پارٹنر ہے، اس کے 2,07,000 روپے پیمنٹ بنتی تھی، تو اس کو 3,000 روپے ملے ہیں۔ اب وہ 2,07,000 روپے کا مقروض ہو گیا۔ اپنے جو اس کے اساتذہ ہیں یا اور بھی اس کا جو عملہ ہے، اس کو وہ کہاں سے تنخواہ دے گا اور بلڈنگ کے کرایہ کہاں سے پے کرے گا؟ اب انہوں نے متواتر جو ہے 6-7 ماہ کی کٹوتیاں ان پہ پارٹنرز پہ ڈال دی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بڑے پریشان ہیں۔ اچھا، یہ الطاف صاحب آپ مجھے بتائیں گے، کیا یہ ممکن ہے کہ کسی بھی ادارے میں صرف پیف نہیں، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی مستند ادارہ ہو، اس میں کیا 100% اٹینڈنس ہو سکتی ہے؟ تمام میرے پوائنٹس کے اوپر جو سن رہے ہیں، میں ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، پاکستان کا کوئی بھی ایسا ادارہ، ایون کے پارلیمنٹ بھی کے اندر بھی 100% حاضری نہیں ہوتی ہے۔ 50% حاضری جو ہے وہ ان کا ایک تو پہلے سے پیمانہ بنا ہوا ہے، بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پہلے ہوتا تھا کوئی احتجاج وغیرہ کرتا تھا، وہ کسی غلط فہمی میں ہوتا یا وہ اپنی حق کے رائے کے لیے ہوتا تو
اچھے انداز سے چیک کرتے تھے، اس کے بعد یہ اس کو پروو کرتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اب دیکھیں کتنی انتہائی افسوسناک سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بڑے لوگ ہیں، بڑے فیصلے کرتے ہیں، کتنے لوگوں کا جو ہے یہ چولہا بند ہو جائے گا۔ اب دیکھیں سامنے میں بریکنگ نیوز دیتا چلوں کہ پنجاب حکومت نے بھی آرٹیکل 245 پاک فوج کو کورونا وائرس کے خلاف پنجاب میں طلب کر دیا ہے۔ معزز سامعین، آپ کو بریکنگ نیوز دیتے ہیں، آرٹیکل 245 کے تحت پنجاب حکومت نے بھی پاک فوج کو کورونا وائرس کے لیے، ان کے خلاف اقدامات کے لیے، جدوجہد اور جہد مسلسل کے لیے پنجاب میں طلب کر دیا ہے۔ آج نیوز کہ پنجاب میں بھی آرٹیکل 245 کے ساتھ فوج کو طلب کر دیا گیا ہے۔ تو آگے اس بات کو چلاتے ہیں کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حال میں ملنے والی جو پیمنٹ ہے، جو کٹس کے ساتھ آئی ہیں، یو ایس کو ملی ہے، اب آپ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایف ایس ڈپارٹمنٹ ہے اور ساتھ ایس پی ہے پروگرام، تو ان کو جب کٹوتی کے ساتھ یہ پیمنٹ ملے گی تو آپ کیسے، امجد صاحب آپ بتائیں کیسے آپ اپنے اساتذہ کو پیمنٹس دیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا ان کو جو ہے نا اس اپنے اسکول کی مینجمنٹ 3 مہینے سے تو پیمنٹ ملی بھی نہیں ہے۔ آج 21 تاریخ ہو گئی ہے، 2 مہینے 21 دن ہو گئے، پارٹنر کو پیمنٹ نہیں ملی اور آگے ٹیچرز کو بھی تنخواہ نہیں ملی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک دن بچہ نہیں ہوتا مانیٹرنگ والے دن اور اس کی 7 مہینے کی کٹوتی ہو رہی ہے۔ اگر یہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو وہی بچہ کیوریٹی ٹیسٹ بھی دے رہا ہے، وہی بچہ انگلش کا بورڈ کا امتحان بھی دے رہا ہے، وہی بچہ 9th اور 10th کا بورڈ کا امتحان بھی دے رہا ہے۔ وہ صرف ایک دن کی وجہ سے ہو سکتا بیمار ہو، شادی ہو، کچھ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فیک اسٹوڈنٹ کا پیمانہ انہوں نے بنایا ہے آپ کے لیے، بچہ آن دا ڈے وہاں موجود نہیں تھا، تو ان بچوں نے جو ہے وہ 8ویں کلاس کا امتحان بھی دیا ہے، QAT کوالٹی انشورنس ٹیسٹ جو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن لیتی ہے وہ بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے 9th اور 10th کے امتحان بھی دیے ہیں۔ وہ بچے فیک کیسے ہوگی؟ بس یہ جو ہے نا کہ وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو وہ والا چکر یہ چلا ہوا ہے۔ اپنے آفس میں بیٹھ کے جو ہے نا سسٹم چلا رہے ہیں۔ اب میرے پاس 400 بچہ ہے اور مجھے پیمنٹ جو ہو رہی ہے وہ 295 کی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے 295 میرا پورا کر دیں، اس کے اوپر جو پیمنٹ اگر میری بنتی ہے یہ حساب لگانا چاہتے ہیں تو وہ کاٹ دیں۔ جب دے مجھے 295 کی پیمنٹ ہے، کٹوتی جو ہے وہ 400 میں سے کر رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف؟ اچھا، آپ کا مستقبل میں کیا پلاننگز ہے کہ اگر یہی کٹوتیوں کے ساتھ آپ کو پیمنٹ ملے گی؟ محالہ بات ہے کہ آپ کا جو ہے نا نظام نہیں چل سکے گا، تو مستقبل میں آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ یہاں پہ بھی دیکھیں کہ بہت سے ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ایسے پارٹنرز ہیں جنہوں نے اپنی اچھی نوکریاں جو ہے نا ریزائن کی ہیں صرف اسکول چلانے کے لیے۔ تو اب صاف ظاہر ہے ہمارا جینا مرنا جو اس اسکول کے ساتھ ہے، تو یہ جو ہے ہم اس کے لیے پیف ہمارا ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں۔ کئی چیئرمین اب تک بنے وہ چلے گئے، کئی وزیر ہیں وہ چلے گئے، مشیر سب آئے ہیں چلے گئے، لیکن پارٹنرز وہی بیٹھے ہیں۔ تو ہم اپنے اس ادارے کو بھی بچائیں گے، اپنے اسکولز کو بھی بچائیں گے، اس کے لیے ہمیں یہ ناجائز کٹوتیوں والا جو یہ سلسلے میں چلایا ہوا ہے یہ ہمیں کسی کو بھی برداشت نہیں ہے۔ اس کے لیے ملک کے چونکہ حالات جو ہے نا یہ ناساز ہیں کورونا کی وجہ سے، جو ہی حالات کے ملک کے نارمل ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہم جو 7,000 کم و بیش پارٹنرز ہیں اور 1 لاکھ سے زیادہ ٹیچرز ہیں، ہم سب نکلیں گے، اپنے اسکولز بند کریں گے، کورٹ میں جائیں گے، جہاں ہمارے 3 سے 4 لاکھ کاٹ لیے ہیں ایک پارٹنر کے، تو وہاں ہم 10,000 یا 5,000 ہمیں جتنا بھی فنڈ دینا پڑے گا تو ہم دے کے جو ہے نا کورٹ میں اپنا یہ لے کے جائیں گے کیس، اور وہاں سے بھی فیصلہ ہوگا کہ فیک ہم نے فیک کیا ہے یا یہ لوگ ہمارے ساتھ ساتھی کرتے ہیں۔ بہت اچھی گفتگو کی ہے آپ نے۔ تو آج کل چونکہ کورونا کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مسائل چل رہے ہیں، پوری دنیا کو اس نے کورونا وائرس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ آج دنیا کے 188 ممالک جو ہیں اس لپیٹ میں آ چکے ہیں، اور سب سے زیادہ اموات اٹلی میں ہو رہی ہیں۔ چائنا نے بہت اچھا بیک اپ دیا ہے، پاکستان میں بھی اس کی ریشیو جو ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ پنجاب حکومت کے اور پاکستان وفاقی حکومت کے بھی بہت اچھے اقدامات ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو کہ اسکول آنرز ہیں، آپ کا بچوں کے ساتھ والدین کے ساتھ کانٹیکٹ رہتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ ایک شارٹ سا پیغام جو بچوں کو اور ان کے والدین کو دینا چاہیں گے؟ جی، میں الحمدللہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس موذی مرض سے یہ بہت ہی خطرناک ہے، اس کو حکومت کو جو ہے نا جلدی سے جلدی اقدامات کرنے چاہیے۔ ویسے وہ کر بھی رہی ہے،
اب یہ ذمہ داری صرف حکومت کی نہیں ہے بلکہ ہماری بھی ہے. ہم یہ ہمیشہ کہیں گے کہ اس کے لیے ایک آسان سا طریقہ ہے. دیکھیے اگر بچے اسکول میں کچھ دوست احباب ہیں جو کہتے ہیں اسکول بند کر دیا یا بلاک کر دیا, اگر بھائی ایک سے دوسرا ہاتھ ٹچ ہوتا ہے تو ایک جمع ایک ہوتا ہے. جب بچے اسکول میں آئیں گے تو وہ 100 جمع 100 نہیں 100 ضرب 100 ہو جائے گا. اتنے بڑے فیملیز کو اس طرح جو حکومت کو تو ایک بہت بڑا برڈن بن جائے گا, ان کو سہولیات میسر نہیں ہوں گی. اس لیے ہسپتال بن جائیں گے. ایک چھوٹی سی گزارش ہے میری, میں اس پہ پھر ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا کام ہے. دیکھیے ماسک نہیں مل رہے, ماسک بہت مہنگے کر دیے گئے ہیں. اس کے لیے ایک سادہ سا ہے, جس سے میں نے ایک کپڑا لے رکھا ہے اسی طرح آپ اس کپڑے کو لیں سر پہ ڈھک کے, اور ساتھ ہی جیسے ہی موسم کے تبدیلی نظر آ رہی ہے, جیسے بھی آپ کو نظر آئے تو یوں اس طرح کر لیں. اس سے کیا ہوگا, یہ آپ کا ماسک کا بھی کام کرے گا اور ساتھ آپ کی سیفٹی بھی کرے گا. آپ صاحب ٹائم بہت کم ہے تو آپ بھی شارٹ سا پیغام بچوں اور والدین کو دینا چاہتے ہیں کورونا وائرس کے حوالے سے اور اپنی زندگی کو بچانے کے حوالے سے؟ جی, کورونا وائرس کے خلاف ہم یہ حکومت کا کام تو ہے, لیکن اس سے زیادہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر کسی کے گھر میں کورونا وائرس آتا ہے تو اس کو لانے کا ذریعہ ہم خود ہے, کیونکہ ہم باہر جا رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہیں, چیزوں کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہیں, حفاظتی اقدامات نہیں کر رہے ہیں. اس لیے سب یہ ہڑتالیں ہو رہی ہیں, لاک ڈاؤن ہو رہا ہے, کہ سب گھروں میں بیٹھے. یہ بہت اچھا پہلے